مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے. تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے. کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا. انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے. کہا اس شخص کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے. حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے. لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا. محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے. جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا. زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئیں. میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں. میں 1.25 مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں. میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں. لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے. مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے. ان سے تو نہیں کیا جا سکتا. ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری. پھر نہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے. اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں. تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں. یہ صوفی کی علامات ہیں. رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا. صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا. ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا. محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے. حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے.